If you're following your church, the chances of going to Jahannam is very high. If you're following Jesus Christ, peace be upon him, inshallah, you shall go to Jannah. In fact, if you read the Bible, I'm not talking about you accepting I'll come it to or it. not. I'm not. I got my answer already. I'm giving you, yes. I got my answer. You got half the answer, I'm giving the complete answer, Okay, inshallah. you can go ahead. My Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28. I cast out devils with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devils. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम तानिया है और मैं एक कंपनी सिस्को में काम करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त ये कहते हैं कि तुम ईसाई हो इसलिए जन्नत में नहीं जा सकती, तुम जहन्नम में जाओगी। अगर जन्नत में जाना है तो इस्लाम कबूल करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि मैं ईसाई हूँ, मगर मैं बहुत ही अच्छी ईसाई हूँ। मैं जानबूझकर कोई गुनाह नहीं करती। क्या मेरे अमाल को देख कर भी आप यही कहेंगे कि मैं जन्नत में नहीं जहन्नम में जाऊंगी? नाज़रीन, ये सवाल तानिया नामी एक ईसाई लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। इसके सवाल सुनकर ऐसे लगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक को उम्मीद पैदा हुई कि वो इस्लाम कबूल कर लेगी, जिसको मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर साहब ने भी इंतहाई मुदल्लल और आसान अल्फाज में मगर एक जामे जवाब दिया कि अगर इसके दिल में ईमान की जरा सी भी हरारत मौजूद है तो वो इस्लाम की तरफ माइल हो जाए। मगर क्या इसने डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब से मुतमईन होकर इस्लाम कबूल किया या नहीं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस लड़की के सवाल सुनिए, फिर आपको आगे का किस्सा सुनाते हैं। My name's Tanya. I work for Cisco. I'm not here to disagree with anything, but I've always had a lot of people, especially Muslims, well, not a lot of people, just Muslims, always telling me, because you're a Catholic, you're going to go to Jahannam, but we're Muslims, you need to convert and you will go to heaven. According to me, I'm a good Catholic. I try to be a good Catholic. I don't intentionally commit sin. But does that mean because I'm a Catholic, I'm going to go to hell, and if I'm a Muslim, I'm going to go to heaven? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरी तौर पर इस लड़की को इस्लाम की दावत नहीं दी, बल्कि पहले उसको अपने आप पर यकीन दिलाया और कहा कि मैं भी यही कहता हूँ कि अगर आप एक सच्ची और खालिस ईसाई हैं तो फिर आप जन्नत में जाएंगी और जन्नत में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर साहब की इब्तदाई गुफ्तगू सुनकर ही तानिया, जो बहुत टेंशन में नजर आ रही थी, एकदम से मुस्कुराने लगी और हॉल में भी तालियां गूंज उठी। Sister, according to me, if you're a true Christian, if you truly follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, inshallah you shall go to Jannah. But अब एतमाद बहाल करने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से जवाब देना शुरू किया और तानिया को बताया कि बतौर ईसाई जन्नत में जाने के लिए एक शर्त यही है कि आपको हजरत ईसा की कही तमाम बातों पर अमल करना होगा। मगर मैं इस चीज को नहीं जानता कि एक सच्ची ईसाई होने के नाते आप किसकी पैरवी कर रही हैं। क्या आप जीसस की पैरवी कर रही हैं या चर्च के पादरियों की? क्योंकि दोनों की तालीमात में फर्क है। अगर आप चर्च की तालीमात को मानती हैं तो मैं किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप जीसस की पैरवी कर रही हैं तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगी। सच्चा ईसाई वो नहीं जो किसी आम इंसान के कहने पर चले। सच्चा ईसाई वो है जो अल्लाह और पैगंबर के रास्ते को अपनाए। चर्च को मानने पर आप वाकई जहन्नुम में ही जाएंगी। if you're following your church, the chances of going to Jahannam is very high. If you're following Jesus Christ, peace be upon him, inshallah you shall go to Jannah. Now, डॉक्टर जाकिर नाइक ने तानिया से पूछा कि क्या आप समझती हैं कि जीसस खुदा थे, जिस पर तानिया ने कहा कि मैं इस बारे में बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं नहीं जानती कि क्या कहना चाहिए। जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे बस हाँ या ना में जवाब चाहिए। तानिया ने कहा कि मैं इस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहती जिसके बारे में मुझे पता नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपसे जीसस के बारे में कोई मुश्किल चीज नहीं पूछूंगा और ना ही मैं आपसे कहूंगा कि आप साबित करें, ये मेरा काम है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप जीसस को खुदा मानती हैं या नहीं। जिस पर तानिया ने कहा कि वो जीसस के खुदा होने पर यकीन रखती हैं। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने वजाहत की कि इस्लाम ईसाईयत के बाद वाहिद मजहब है जिसमें जीसस को मानना ईमान का लाजमी तकाजा है। कोई मुसलमान जीसस पर ईमान न लाए तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हम मानते हैं कि वो अल्लाह ताला के इंतहाई बरगजीदा पैगंबर थे। हम ये भी मानते हैं कि जीसस की पैदाइश मौजजाती तौर पर बगैर मर्द की मदाखलत की हुई, यानी उनकी माँ तो थी मगर बाप नहीं। हम यकीन रखते हैं कि वो मसीहा है। ये भी मुसलमानों को ईमान है कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया, और ये भी मानते हैं कि उन्होंने कोड़ियों को शिफा दी।
زیادہ تر عیسائی بھی یہی مانتے ہیں اور تمام مسلمان بھی، یعنی یہاں تک تو ہم دونوں مذہب کے ماننے والے ایک ساتھ چل رہے ہیں، مگر ہماری راہیں تب جدا ہو جاتی ہیں جب عیسائی کہتے ہیں کہ جیزس خدا ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ انہوں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ مگر بائبل کو پڑھیں، چرچ کو نظر انداز کریں تو بائبل میں ایک جگہ بھی ایسا مستند حوالہ موجود نہیں جہاں جیزس نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ بہن، اگر آپ ایسا کوئی بھی حوالہ بائبل سے بتا دیں تو میں آج ہی عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ They believed he claimed divinity. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement. There is not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. Sister, if you can point out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement, anywhere from the Bible in which Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity today. تانیہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ میں آپ سے عیسائی بننے کا نہیں کہہ رہی، آپ مسلمان ہی رہیں یا عیسائی ہو جائیں، مجھے بس میرے سوال کے جواب چاہیے کہ میں عیسائی ہونے کے ناطے جنت میں جاؤں گی تو کیسے؟ اور میرے خیال میں آپ نے بھی یہی کہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ابھی آپ کو میں نے آدھا جواب دیا ہے، آپ پورا جواب سنیں گی تو آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ تانیہ چونکہ عیسائی تھی تو قرآن پاک کو تو مانے گی نہیں، اس لیے انہوں نے اسے بائبل سے ہی حوالے دیتے ہوئے بتایا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ میرا خدا مجھ سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، میں شیطان کو خدا کی مرضی سے بھگاتا ہوں، میں خود کچھ نہیں کرتا، جو مجھے حکم ہوتا ہے وہی کرتا ہوں، اور میرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا بلکہ خدا کی مرضی پر چلتا ہوں۔ آپ کو یہ حیران کرنے والی بات بتاؤں کہ مسلم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے خدا کی مرضی پر چلنے والا یا خدا کی مرضی پر چلنے والی، جو بھی خدا کی مرضی پر چلے وہ مسلمان ہے۔ تو جیسس یہاں خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کی مرضی پر چلتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا نہیں بلکہ خدا کے بندے اور مسلمان ہیں۔ Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28. I cast out devils with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devils. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says I seek not my will, but the will of Almighty God is a Muslim. So Jesus Christ, peace be upon him, submitted his will to God. He was a Muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ گوسپل آف جان میں لکھا ہے کہ جو لفظ تم مجھ سے سنتے ہو وہ میرے نہیں بلکہ خدا کے ہیں جو اس نے مجھے بھیجے ہیں۔ بک آف ایکٹ میں بھی انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھیوں یہ سنو، عیسیٰ ناصری ایک آدمی تھا جسے خدا نے معجزوں، عجائبات اور نشانوں کے ذریعے تمہارے لیے تسلیم کیا تھا، جیسا کہ تم خود جانتے ہو۔ جب جیزس نے خود اپنے منہ سے خود کو انسان کہا ہے تو پھر عیسائی نہ جانے کیوں انہیں خدا کے درجے پر بٹھانے پر تلے۔ مسلمان جیزس کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، مگر ان کو پوجتے نہیں ہیں۔ اگر آپ جیزس کی بائبل میں کئی باتوں کا موازنہ کریں تو ہم مسلمان جیزس کی عیسائیوں سے زیادہ پیروی کرتے ہیں۔ جیزس کے ختنے ہوئے تھے، ہم مسلمان ختنہ کراتے ہیں مگر عیسائی نہیں کراتے۔ جیزس نے کہا کہ تمہیں ہر ایک الہامی قانون ماننا چاہیے، کوئی ایک نقطہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور پرانے قوانین میں لکھا ہے کہ انسانوں کو سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ ہم مسلمان نہیں کھاتے مگر عیسائیوں کی کثیر تعداد کھاتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے، مسلمان نہیں پیتے مگر عیسائی پیتے ہیں۔ تو اگر عیسائی ہونے کا مطلب وہ انسان ہے جو جیزس کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہیں۔ جیزس نے کہا تھا کہ پھر بھی میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمہارے فائدے میں ہے کہ میں چلا جاؤں، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر میں چلا گیا تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ گوسپل آف جان میں لکھا ہے کہ میرے پاس آپ سے کہنے کو بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن اب آپ ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ روح حق آئے گا اور آپ کو تمام سچائی میں رہنمائی کرے گا، کیونکہ وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرے گا لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے گا اور وہ تمہیں آنے والی چیزیں بتائے گا۔ اس میں جیزس جس کی بات کر رہے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب جیزس کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو عیسائی کیوں نہیں کرتے؟ In the Gospel of John, chapter number 16, verse number 7, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter shall not come, for if I go, shall I send him.
It's mentioned in the Gospel of John chapter number 16, verse number 12 to 14. Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that here shall he speak. He shall glorify me. Verbatim quotation from the Bible, King James Version. So Jesus Christ is prophesying about the coming of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تانیہ سے کہا کہ اگر آپ ایک سچی عیسائی ہیں اور جیزس کی پیروی کرتی ہیں تو آپ یقیناً جنت میں جائیں گی، لیکن چرچ آپ کو جیزس کی پیروی سے روکتا ہے۔ اگر آپ جیزس کی پیروی کریں گی تو جنت میں جائیں گی، چرچ کی پیروی کریں گی تو جہنم میں جائیں گی۔ تانیہ نے یہ ساری بات سن کر کہا کہ میں ابھی بھی کنفیوز ہوں، میں فوری طور پہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتی، مجھے ابھی مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہی کہا کہ جب بھی آپ دل سے مطمئن ہوں تبھی اسلام قبول کیجیے گا، مگر جب حقیقت معلوم ہو جائے تو اسلام قبول کرنے میں دیر مت کرے، کیونکہ کیا پتہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ تانیہ نے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور مائک سے ہٹ گئی۔ ناظرین، آپ کی آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔